اور ہم ہمیشہ اس بات کو یاد رکھتے ہیں کہ خدا نے کیا کیا؟ دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو آج جو ٹاپک میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا، اس پہ ٹیچنگ بھی ہے اور پریچنگ بھی ہے، تو آئی بلیو کہ کچھ نئی چیزیں خداوند اس کلام کے حصے میں سے ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جو ٹاپک آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے پروڈیگل لو آف گاڈ، یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایکسٹراویگنٹ لو آف گاڈ، حد سے زیادہ خدا باپ کی جو محبت۔ اس سے پہلے کہ میں اس کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کروں، میں چند سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اچھا، جب کبھی ہم خدا کے سامنے آتے ہیں اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ اگر ہم اس بات کے بارے میں سوچنے لگے تو کیا یا خدا کی میرے بارے میں اوپینین کیا ہے؟ میں اکثر اس بات کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں نا، تو سب سے پہلی ایک جو چیز میں جو فیل کرتا ہوں کہ ہم ایک آئینہ ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہمیں ایک آئینہ نظر آ جاتا ہے کہ میں کیسی حالت میں ہوں اور جس کے سامنے میں جھک رہا ہوں وہ کیا ہے۔ خدا کے خادم ڈاکٹر بلی گرام یہ کہتے ہیں کہ آپ جتنا زیادہ خداوند کو جانتے جاتے ہیں آپ اتنا ہی ہمبل، عاجز ہوتے جاتے ہیں، اس بات کو جانتے جاتے ہیں کہ میں کچھ نہیں۔ ابھی ہم گیت گا رہے تھے کہ میری ہستی کچھ بھی نہیں، اور یہ ایک خوبصورت اقرار ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اس اقرار کے ساتھ خدا کے سامنے آتے ہیں تو ہم اور زیادہ اس کے نام کو عزت، جلال اور بزرگی دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم خدا کو کیسے دیکھتے ہیں۔ خدا کے سامنے جب آتے ہیں ہم خدا کو کیسے دیکھتے ہیں اس کی حضوری میں۔ میں اکثر یہ بھی کہتا ہوں کہ بینگ اے ٹیچر، کوئی بھی ٹیچر جو کلاس میں جاتا ہے وہ کس مائنڈ کے ساتھ کلاس میں جاتا ہے، اور جو اسٹوڈنٹ جس مائنڈ کے ساتھ کلاس میں جاتا ہے سارا لرننگ کا کام اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کہ جو سیکھنے سکھانے کا کام ہے وہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس مائنڈ کے ساتھ۔ اگر آج آپ خدا کی حضوری میں کچھ ریسیو کرنے کے لیے آئے ہیں یا اس کے نام کو عزت جلال دینے کے لیے آئے ہیں، سارا کچھ ڈیپینڈ اس پہ کرتا ہے۔ میں ایک سٹوری چھوٹی سی بتانا چاہوں گا کلام سے پہلے۔ امریکہ میں سول وار چل رہی تھی اور اس وقت ابراہم لنکن امریکہ کا صدر تھا۔ تو ایک خاتون اس سے ملنا چاہتی تھی، لیکن چونکہ وہ بہت بیزی تھا اور وہ اس سے ملنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اس خاتون نے بضد ہو کر کہا کہ نہیں، مجھے پریزیڈنٹ سے ضرور ملنا ہے۔ آخر کار اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا بات مجھے کرنا چاہتی ہے۔ تو اس خاتون نے جب اس کے ملنے لگی تو وہ کہتا ہے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نہیں چاہتی کچھ کرے۔ تو پھر میں اتنا بیزی ہوں، تو نے میرا ٹائم ضائع کیا کہ اگر تجھے کوئی کام نہیں ہے۔ اس سے کہا کہ میں تجھے آنر کرنا چاہتی ہوں، میں یہ کچھ کوکیز جو ہیں وہ تیرے لیے لے کے آئی ہوں، کیونکہ تو ہمارے لیے اتنا زیادہ کام کر رہا ہے اور کوئی تجھے تھینک یو کہنے والا نہیں ہے کہ تو اتنا زیادہ ہمارے لیے کام کرتا ہے۔ میں کچھ لینے نہیں بلکہ دینے آئی ہوں، شکر گزاری اس کے پاس لے کے آئی ہوں۔ میں اس بات سے بڑا ہوا کہ ڈیفینیٹلی بعض اب صرف ہم ریسیو کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے آپ کو انڈیل لیں یا اس کی شکر گزاری کرنے کے لیے اس کے سامنے آتے ہیں؟ میں بات کر رہا تھا کہ ہم خدا کے سامنے کس طرح سے آتے ہیں یا خدا کو کیا سمجھ کر اس کے سامنے آتے ہیں۔ اگر ہم خدا کو یہ سمجھیں کہ ہاں وہ ایک بڑا جو ہے وہ ایسا خدا ہے یا ہمارا مالک ہے جو کہ ہمیشہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ منصف عادل خدا ہے، اور جو ہم کام کرتے اس کے اکارڈنگلی وہ کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ پیش بھی آتا ہے۔ بعض ہمیں ان کا جو ہے وہ حساب بھی اور اس کے مطابق پھر ہماری زندگی میں ایسے کام بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ایک خوبصورت بات جو خدا باپ کے تعلق سے ہے کہ وہ کیا ہے، ہمارا باپ بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارا باپ ہے۔ ریسنٹلی میں ایک سیمسٹر جب ہم پڑھ رہا تھا، 3rd سیمسٹر، تو اس میں ایک خوبصورت بات جو نظر آئی کہ خدا جو ہے ہمارا وہ ریلیشنل خدا ہے، ایک ایسا تعلق خدا جو ہمارے ساتھ ہمیشہ تعلق میں رہنا چاہتا ہے۔
اگر آپ پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک اسٹڈی کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ خدا جو ہے وہ کیا ہے، ایک ریلیشنل خدا ہے۔ تو آج جو بات میں آپ کے سامنے یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ گاڈز پروڈیگل لو، خدا کی کثرت سے محبت، حد سے زیادہ محبت۔ اور جب میں یہ پروڈیگل ورڈ استعمال کرتا ہوں تو بائبل مقدس میں سے ہمیں انجیل میں سے ایک تمثیل بھی نظر آتی ہے۔ تو آئے ذرا اس تمثیل کو ہم پڑھیں گے، لوکا کی انجیل اور اس کا 15واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے۔ ہم سب اس تمثیل سے بخوبی واقف ہیں، لیکن اس تمثیل سے جو کچھ خدا نے میرے دل پہ رکھا اور جو کچھ میں نے اسٹڈی کیا اس کے بارے میں ہم ذرا پڑھیں گے۔ لوکا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے ہم خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ اور لکھا ہے، پھر اس نے کہا، کسی شخص کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ ابھی باپ زندہ ہے اور بیٹا کہہ رہے بھئی جو میرا بنتا ہے وہ مجھے دے دے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑے سخت الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کے بعد تیرا میرا کوئی تعلق نہیں رہے گا، میری طرف سے زو گیا اور تیری طرف سے میں گیا۔ ویری اسٹرینج تھنگ، ٹھیک ہے۔ اور اس نے اپنا مال متا انہیں بانٹ دیا۔ باپ کی شفقت دیکھیں، اچھا بھائی تو یہ کرنا چاہتا ہے۔ اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ بیچ کر دور دراز ملک میں روانہ ہو گیا۔ اس کو انڈر لائن پلیز کریں اگر اپنے بائبل میں آپ کرنا چاہیں، دور دراز ملک۔ اب دیکھیں وہ اپنے اس ملک میں بھی رہ سکتا تھا لیکن دور دراز ملک میں چلا گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ خدا کے اپنے باپ کی آنکھوں سے اوجھل رہنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا باپ اس پر نظر رکھے گا، اچھا جی اس شہر میں ہے تو یہ کر کیا رہا ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ اور وہاں اپنا مال بدچلنی میں اڑا دیا، اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ پھر اس ملک کے ایک باشندہ کے ہاں جا پڑا۔ اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ پھر کیا ہوا جی، اس نے ہوش میں آ کر، ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ اس کی زندگی میں، اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراط سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس کو کہوں گا، باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوں۔ ویری امپورٹنٹ کنفیشن، کہ نہ صرف باپ کا بلکہ آسمان کے خدا کا۔ تو میرے عزیزو یاد رکھیے کہ جب ہم کسی انسان کے ساتھ بھی برا کرتے ہیں، اس کا گناہ کرتے ہیں، تو یاد رکھیں نہ صرف اس کا بلکہ آسمان کے باپ کا بھی، خدا کا بھی ہم کیا کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اوکے۔ اب اس لائق نہیں رہا، کیا ہوا ہے، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کرے۔ پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا، اور ابھی دور ہی تھا، what a wonderful thing، ابھی دور ہی تھا، اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اسے گلے لگایا اور چوما۔ بیٹے نے اسے کہا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، کیا کیا، اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں۔ واہ، کیونکہ وہ یہ میرا بیٹا مردہ تھا، اب کیا ہوا، زندہ ہو گیا، کھویا گیا تھا، یہ اب ملا ہے۔ پس وہ خوشی منانے لگے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور چیز، ایک اور کریکٹر ہمارے سامنے آتا ہے، لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی،
اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے کہا تیرا بھائی آ گیا ہے، وہ تیرے باپ نے کیا کیا، پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا کیونکہ اسے بھلا چنگا پایا۔ وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا، مگر اس کا باپ باہر جا کر اس سے منانے لگا۔ ذرا یہ اس کو بھی انڈر لائن کیجیے گا کہ اس کا باپ باہر جا کر اس کو منانے لگا۔ اس نے باپ سے جواب میں کہا دیکھ میں اتنے برسوں سے تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی، مگر مجھے تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا۔ لیکن جب یہ تیرا بیٹا، باپ کو کیا کہہ رہا ہے، جب یہ تیرا بیٹا جس نے آیا جس سے تیرا مال متا کسبی میں اڑا دیا تو اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کیا۔ اس نے اسے کہا بیٹا تو ہمیشہ میرے پاس ہے، ٹھیک ہے، اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا اب ملا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت، اور سب کہیں گے آمین۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں خداوند کی زندگی بخش باتوں کے لیے۔ جب اس ساری کلام کے حصے کو آپ پڑھتے ہیں تو اکثر ہم اس سٹوری کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مصرف بیٹے کی کہانی ہے، اور مصرف کا میننگ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو مصرف کا مطلب ہے کیا ہے، کوئی باغی ہے، کوئی بھٹکا ہوا ہے، کوئی ایسا جس نے کیا کیا ہے، حکم عدولی کی ہے۔ لیکن جب میں اس کا ڈکشنری میننگ دیکھ رہا تھا تو اس میں نے دیکھا کہ جو پروڈیگل کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے ایکسٹراویگنٹ، حد سے زیادہ۔ ایون اس کا مطلب یہ بھی تھا ایکسٹریملی جینرس، بہت زیادہ فیاضی کرنے والا، بہت زیادہ خرچ کرنے والا۔ اگر اس ساری سٹوری کو دیکھیں اور ایون اوریجنل ٹیکسٹ میں بھی دیکھیں تو وہاں پہ لفظ پروڈیگل یا مصرف کا استعمال اس بیٹے کے لیے نہیں ہوا۔ اس کے لیے یہاں پہ باپ کیا کہہ رہا ہے، یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہو گیا ہے، کھویا ہوا تھا اور اب مل گیا ہے۔ لیکن ساری سٹوری میں آپ کو مصرف کون لگا ہے؟ جی ہم تھوڑی میں کہہ رہا ہوں ساتھ ساتھ ٹیچنگ بھی ہوگی۔ اس میں اصل جو مصرف ہے، جو حد سے زیادہ فیاضی دکھا رہا ہے، جو حد سے زیادہ خرچ کر رہا ہے، وہ یہاں پہ کون ہے؟ اگر بیٹے کی بات کریں تو وہ تو ایک بے وقوف ہے، اس کا باپ، کیونکہ جب بیٹا واپس آیا ہے تو اس نے محبت نچھاور اس پہ کر دی ہے۔ میرا اور آسمانی باپ بھی ایسا ہی ہے کہ جب ہم اس کے پاس آ جاتے ہیں، کھوئے ہوتے ہیں، اس کو مل جاتے ہیں تو وہ اپنی محبت کو اسی طرح سے کیا کرتا ہے، نچھاور کرتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ باپ نے اس کو اس کا حصہ دے دیا تھا، لیکن جب وہ واپس آیا ہے تو اس کو 3 چیزیں اس کو دی ہیں۔ سب سے پہلے کیا، اس کو لباس دیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ساری اس کی حالت کہ وہ کہاں پہ تھا، سوروں کو چرا رہا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ پھلیاں کھانے کی آرزو رکھتا تھا جو وہ سور کھاتے تھے۔ لیکن باپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا، اس کو لباس دیا۔ اور لباس دینے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو آئیڈینٹی، اس کو شناخت دی کہ یو آر اسٹل مائی سن، تو ابھی بھی میرا بیٹا ہے۔ یہاں پہ ایک اور میں ریفرنس دینا چاہوں گا کہ پرانے عہد نامہ میں کون ایسا بیٹا تھا جس کو لباس دیا گیا اور باقی لوگ اس سے جیلس ہو گئے؟ جی یوسف۔ اور اس سے کیا ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ میرا فیوریٹ بیٹا ہے، ٹھیک ہے، اس کو شناخت دی کہ تو میرا کیا ہے، بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کیا، اس کو انگوٹھی پہنائی، اور انگوٹھی آپ کو پتہ کس چیز کو ظاہر کرتی ہے، اختیار کو، کیونکہ اپنا پہلے مال متا وہ لے کے اور وہ اس اختیار کو کھو چکا تھا۔ اب اس کی حالت کیا تھی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی خدا کی حضوری سے دور چلے جاتے ہیں تو حالت کیسی ہوتی ہے، حالت کیسی ہوتی ہے۔ لیکن خدا کا پاک روح کیا کرتا ہے، کنونس کرتا ہے، ہمیں ہوش دلاتا ہے
ون ڈے ان دا پریزنس آف گاڈ، خداوند کی حضوری میں ایک دن ان 1000 دنوں سے بہتر ہے جو اس کی حضوری کے بغیر ہم گزارتے ہیں۔ اس کو ہوش آیا اور وہ واپس باپ کے پاس گیا، تو اس کو اختیار، اور اس اختیار سے دیکھیں کہ وہ یہ فیملی کی ایک نشانی ہوتی تھی، اور اسی انگوٹھی کے بلبوتے پہ لوگ ایون اپنا بزنس بھی کرتے تھے، بعض اس کو اسٹیمپ کے طور پہ بھی استعمال کرتے۔ اب اس کا مطلب تھا کہ باپ اس کو دوبارہ فیملی کا حصہ بنا رہا تھا۔ میں بات کر رہا ہوں لیوش لو آف گاڈ کی، خدا کی کثرت کی محبت کی۔ اور تیسری چیز جو اس کو کیا دی؟ جوتے۔ میں بتانا چاہوں گا اس دور میں جو غلام تھے وہ جوتے نہیں پہنتے تھے، ٹھیک ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ باپ سے دور ہو گیا تو کیسی زندگی گزارا تھا؟ غلاموں کی سی زندگی گزارا تھا، کیونکہ وہ اس ملک کے باشندہ کے ہاں کام کر رہا تھا اور ایک غلامی کی زندگی گزارا تھا۔ لیکن جب باپ کے پاس آیا تو اس نے اس کو غلام نہیں، بیٹا بنایا۔ اس کو اس کی کیا ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں ڈگنیٹی، اس کو آنر کیا کہ بھئی تو غلام نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ بیٹا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا باپ نے؟ سیلیبریشن کی، کہ جب ہم اس کے حضور آتے ہیں اور کہتے ہیں جب ایک روح زمین پہ بجتے تو آسمان پہ کیا ہے؟ بڑی سیلیبریشن ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ باپ نے سیلیبریشن کی اور اس کو آنر کیا۔ پہلا یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت رکھی کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں۔ کہ باپ نے کیسی محبت کی ہے کہ ہم اس کے فرزند کہلائیں اور ہم اس کے ہیں۔ تو باپ نے اس کو غلام کنسیڈر نہیں کیا بلکہ اس کو کیا کیا؟ اس کو بیٹا کنسیڈر کیا، اس کو بیٹا مانا۔ اس کو دیکھیں لباس دے کر شو کر کہ بھئی تو میرا فیوریٹ بیٹا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو جوتیاں پہنائیں کہ تو غلام نہیں ہے، تو بیٹا ہے۔ اس کو اس کی اتھارٹی واپس کی۔ آج کئی ایسے لوگ ہیں جو دور کے ملک میں، اب وہ دور کا ملک کیا ہے؟ وہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، آپ کے دل میں ایسی جگہ ہو سکتی ہیں جس میں ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی کوئی عمل دخل نہ ہو، جہاں پہ خدا ہمیں نہ دیکھنے والا ہو، جہاں پہ کوئی اور ایسا شخص ہمیں نہ دیکھنے والا ہو، اور وہاں پہ جا کر خدا کی حضوری سے دور چلے جاتے ہیں۔ آج یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ وہ کون سی ایسی دور کی جگہ ہے، وہ دور کا ملک ہے جو مجھے اور آپ کو خدا کی حضوری سے بعض دفعہ کیا کرتا ہے؟ وہ دور لے جاتا ہے۔ اٹس ویری امپورٹنٹ، اس لیے میں آپ کو کہتا کہ وہاں پہ دور کے ملک میں چلا گیا، وہ اسی ملک میں بھی اپنا علیحدہ گھر بھی لے سکتا تھا، لیکن کیا تھا؟ وہ باپ کے کیا ہے؟ وہ سے دور ہونا چاہتا تھا۔ اور یاد رکھیے کہ خدا کیا ہے؟ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے، لیکن وہ گنہگار سے کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے۔ اور دیکھیں اس نوجوان کے پاس کوئی ایسی چیز اسے نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن آج میں یہ کہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے لیے خدا نے مسیح یسوع کے وسیلہ سے وہ راستہ بنا دیا ہے جس سے ہم باپ کے ساتھ دوبارہ کیا کر سکتے ہیں؟ ملاپ کر سکتے ہیں۔ یسوع نے اس جگہ پہ بھی راستہ بنا دیا جہاں پہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو اب دیکھیں کہ اس لڑکے کو وہاں سے مڑنا تھا اور واپس جانا تھا، اور خدا باپ نے، ہم دیکھتے باپ اسے کیا کرتا ہے؟ ریسیو کرتا ہے۔ اکثر یہ بات آتی ہے کہ جب ہم خداوند کے پاس آنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا میں تھوڑا سا نا اپنے آپ کو تیار کر لوں، میں یہ بات بھی چھوڑ دوں گا۔ وہ ابھی پاسٹر صاحب نے 2 سنڈے لگا کے جو ہے وہ اس چیز پہ بھی کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ لومڑیوں کو، بلکہ لومڑی بچوں کو پکڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم انتظار کر ہاں ابھی مجھے بپتسمہ نہیں لینا، ابھی مجھے توبہ نہیں کرنی ہے۔ ہم اپنے آپ کو خود کیا کرتے ہیں؟ اپنی کوشش سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم بہت سے ایسے ریزنز اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اصل حقیقت میں آپ کو پاک اور صاف جو ہے وہ صرف برے کا لہو کر سکتا ہے۔ اگر یہ ایکسکیوزز بناتے جائیں گے، اچھا میں یہ کر لوں، وہ کر لوں، وہ کر لوں، پھر میں توبہ کروں گا، پھر میں کیا کروں گا؟
بپتسمہ لوں گا تو پھر میں صحیح طرح سے چرچ میں جا سکوں گا. اس کو سیلف رائچسنس کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک مالدار شخص سے بھی کہا کہ خداوند میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. اس نے خداوند نے کہا کہ بھی حکموں کو مان. کہتے یہ تو میں پہلے سے ہی کر رہا ہوں. اب انسٹیڈ کہ وہ اپنی زندگی میں اس دور کے ملک کو دیکھتا کہ وہ کون سا دور کا ایسا ملک ہے جہاں پہ ابھی بھی وہ خدا کی حضوری سے دور ہے, تو خداوند نے اس پہ ظاہر کہ بھئی جا بھی پھر اپنی ساری دولت کو کیا کر, جہاں تیرا مال ہے وہیں پہ تیرا دل ہے. حقیقت میں کہ بہت سارے ایکسکیوزز آپ کے بالکل کام نہیں آئیں گے. خداوند یہ کہتا ہے بس تو میرے پاس آ اور ہم مل کر تیری پاکیزگی پر باقی ساری چیزوں پر کام کریں گے, کیونکہ اس نے آلریڈی قیمت ادا کر دی ہے. کیا کر دی ہے؟ اس سے آلریڈی قیمت ادا کر دی ہے. اس لیے آپ کو اپنے طور پر پاک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ خداوند کا لہو جو آج بھی کلوری سے جاری ہے وہ آپ کو پاک اور صاف کرتا ہے. جب آپ اس کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں کہ باپ میں تیرے پاس آ گیا ہوں, مجھے پاک اور صاف کر, کیونکہ مجھ میں, اب دیکھیں یہی تو مذہب میں بات ہے کہ بہت سے رولز اینڈ ریگولیشنز آپ کو کیا کرتے پڑتے ہیں, فالو کرنے پڑتے ہیں. کسی خدا کے خادم نے کہا کہ جو مذہب ہے وہ انسان کا بنایا ہوا راستہ ہے کہ خدا تک رسائی کرے. مذہب کیا ہے؟ انسان کا بنایا ہوا راستہ ہے کہ وہ خدا تک رسائی کرے, لیکن ہمارا خدا کیا کرتا ہے, وہ ہم تک رسائی کرتا ہے, وہ میں ڈھونڈتا ہے. یہ مجھ سے بیٹا نہیں, یہ کھویا ہوا بیٹا ہے. اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بڑی خوبصورت چیز جو ہے ہم نظر آتی ہے یہاں پہ, اور خدا کا پاک روح ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کو ہم قبول کر لیتے ہیں تو وہ سینکٹیفیکیشن کا, اور یہ ڈے بائی ڈے, یہ کسی ایک دن کا کام نہیں کہ ہم روز بروز اس میں کیا کرتے جاتے ہیں, بڑھتے جاتے ہیں. آپ دیکھیں جب کوئی نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے تو وہ اپنی کیئر خود نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, تو خدا کا پاک روح کیا کرتا ہے, اس کی کیئر کرتا ہے. اچھا, دو کریکٹر ہمیں یہاں پہ نظر آتے ہیں کہ جو بڑے ناخوش ہیں اس کہانی میں. کون کون ناخوش تھا بھلا؟ بڑا بیٹا ناخوش تھا, اور ایک اور تھا وہ بچڑا جس کو ذبح کیا گیا. ٹھیک ہے, یہ دو کردار ہمیں نظر آتے ہیں کہ یہ دونوں کردار کیا ہیں, ناخوش نظر آتے ہیں. اچھا, ایک اور قابل غور بات ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ دو بیٹوں کا ذکر ہے اور دونوں کھوئے ہوئے ہیں. آلریڈی چھوٹے بیٹے کے بارے میں تو ہم پڑھے تھے کہ وہ دور دراز ملک میں چلا گیا اور وہ کیا ہوا تھا, کھویا ہوا تھا. لیکن جو بڑا بیٹا وہاں پہ موجود تھا وہ کیا اپنے آپ کو بیٹا سمجھ رہا تھا؟ وہ گھر میں رہ کر بھی کیا تھا, اپنے آپ کو بیٹا نہیں سمجھ رہا تھا. دس از ویری امپورٹنٹ کہ بعض دفعہ لوگ کلیسے میں کئی سالوں سے ہوتے لیکن اپنا وہ کنیکشن باپ کے ساتھ ڈیولپ نہیں کر پاتے ہیں. اور اگر آپ انگریزی میں اس کو اسٹڈی کریں تو وہ کہتا ہے آئی ہیو بین انسلیونگ یو, یعنی تیرا غلام رہا ہوں اتنے سالوں سے. اور پھر اس کو ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ تو نے کہا میں نے وہی کیا ہے. اگین اپنی سیلف رائچسنس جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ ظاہر کر رہا ہے, اور اپنے آپ کو وہ کہتا ہے تیرا یہ بیٹا جو ہے, اس نے, ہم دیکھیں کہ جو مر گیا تھا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں بیٹے جو ہیں وہ کیا ہیں, کھوئے ہوئے ہیں. لیکن باپ کا عمل کیا ہے, وہ دونوں بیٹوں کو ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے. اس بیٹے کے لیے بھی وہ باہر جاتا ہے, چھوٹے بیٹے کے لیے بھی وہ باہر جاتا ہے. ابن آدم اس لیے آیا تاکہ کھوئے ہوں کو ڈھونڈے اور نجات دے. تو یہاں پہ اس باپ کی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ دونوں بیٹوں کو جو کہ کھوئے ہوئے ہیں, تو پھر ہم دیکھتے ہیں ان کو ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے. اور پھر بڑی خوبصورت یہاں پہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ جب یہ بیٹا واپس آتا ہے تو کیا ہوتا ہے. پہلے وہ اقرار اپنے آن پہ کر رہا تھا کہ میں نے تیرا اور آسمان کے خدا کا کیا کیا ہے, گناہ کیا ہے. لیکن باپ کا ری ایکشن دیکھیں, اس سے پہلے کہ وہ اقرار کرتا, باپ اس سے گلے لگاتا اور اسے چومتا ہے. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ رومیو اس کے 5 باب اور اس کی 8ویں آیت لکھا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح خداوند ہمارے لیے مر گیا.
مسیح خداوند ہمارے لیے مر گیا. اب یہاں پہ دیکھیں اس سے پہلے کہ یہ بیٹا اقرار کرتا باپ نے اسے گلے لگایا اور اسے چوما. واٹ اے بیوٹیفل لیسن کہ جب آپ اس کے سامنے آ ہی جاتے ہیں, شاید ابھی آپ نے اقرار نہیں کیا, لیکن وہ کیا کرتا ہے, آپ کو گلے لگاتا ہے, آپ کو چومتا ہے. اور یاد رکھیں ہم اپنی زندگیوں کو اس لیے تبدیل نہیں کرتے کہ خدا سے معافی حاصل کر سکیں, بلکہ اس لیے تبدیل کرتے ہیں کیونکہ خدا ہمیں پہلے ہی معافی مل چکی ہے, پہلے ہی معافی مل چکی ہے. آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دور کے ملک میں ہیں اور وہ واپس آنا چاہتے ہیں. ہمارا رویہ کیسا ہوگا؟ کیا باپ کی طرح یا اس بڑے بھائی کی طرح جو وہ واپس بھی آ گیا اور اس سے وہ ناخوش تھا؟ آج بہت سے لوگ اس ایک ریزن سے بھی وہ خدا کے پاس واپس نہیں آتے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. دوسرا یہ بھی ریزن ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے بھی ڈرتے ہیں, لو جی میں واپس چلا گیا, اچھا جی ہوں وہ کیا کہتے ہیں عجیب سا, وہ کیا کہ اب حج کر کے تو واپس آ گیا تو اب ٹھیک ہے جی نہیں حج کرنے جا رہے ہیں, سو بلی چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, ٹھیک ہے. تو لوگوں کے تانوں سے بھی ایک سٹوری میں پڑھا تھا کہ ایک بہن بڑی دعا کرتی تھی کہ میرا ہسبینڈ جو ہے نا وہ تبدیل ہو جائے. پادری صاحب سے کہنا اور کلیسیا کے لوگوں سے کہنا بھائی صاحب پلیز دعا کرے کہ میرا ہسبینڈ جو ہے. جب وہ بھائی تبدیل ہو گیا تو پھر کیا ہوا, وہ اس کو تانے, اچھا آپ ایسا کیوں نہیں کرتے, آپ ایسا, آپ دیکھیں وہ ایک نوزائیدہ شخص ہے, اس کی تربیت جو ہے وہ کرنے کے بجائے اس کو تانے, تانوں تو دعا بھی نہیں کرنی آندی, تانوں تو یہ روزہ بھی نہیں رکھنا آندا, تو آ چیز چرچ وچ اینڈ دے بیٹھے تسی کیوں بیٹھے سو, اسی کہ انسٹیڈ اس کو ایک نئے نیو بورن شخص کے طور پہ ڈیل کرنا, اس کی تربیت کرنا, الٹے اس کو تانے دینا, وہی وہ بڑے بیٹے والا رویہ جو ہے وہ ظاہر کرنا. That's very dangerous, I tell you. کہ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ کلیسیا میں اگر کوئی واپس آتا ہے, باپ کیا کر رہا ہے, خوشی منا رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا مر گیا تھا اب زندہ ہو گیا ہے, کھویا ہوا تھا اب مل گیا ہے. سو انسٹیڈ کہ ہم اس چیز کو ہم سیلیبریٹ کریں. میں چائنا کے لوگوں کے بارے پڑھ رہا تھا, وہاں بھی کلیسیا جو ہے کہ جب کوئی شخص نیا کلیسیا میں شامل ہوتا ہے تو پتہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس بات کی خوشی مناتے ہیں کہ اب ایک اور شخص ایمان میں آ گیا ہے اور وہ مزید کسی اور کے ساتھ ایمان کو شیئر کر سکتا ہے, اس گواہی کو کیا کر سکتا ہے, شیئر کر سکتا ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم دیکھیں کہ جب باپ کے پاس آتے ہیں. میں ایک سٹوری پڑھ رہا تھا اسی کی اسٹڈی میں کہ ایک باپ اور اس کا بیٹا معذور ویل چیئر پہ ہے. وہ بیٹا اپنے باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا, لیکن باپ کیا کر رہا ہے, باپ اپنے بیٹے پر پیار نچھاور کر رہا ہے. بہت خوش ہوتا ہے کہ اگر وہ اگر ہینڈی کیپ بھی ہے, اگر وہ اسمائل کر رہا ہے بیٹا, تو وہ اس کی اسمائل پہ بھی وہ کیا کر رہا ہے, وہ خوش ہوتا ہے اور اپنے پیار کو اس طرح سے اسے نچھاور کر رہا ہے. اگرچہ وہ بیٹا کچھ نہیں کر سکتا, لیکن اس پر باپ کیا کرتا ہے, اپنے پیار کو نچھاور کرتا ہے. میں صفنیہ اس کا 30 باب اور اس کی 17ویں آیت پڑھنا چاہوں گا کہ خدا باپ کیا کرتا ہے. خداوند تیرا خدا جو تجھ میں قادر ہے وہی بچا لے گا, وہ تیرے سبب سے شادمان ہو کر خوشی کرے گا, وہ اپنی محبت میں مسرور رہے گا, وہ گاتے ہوئے تیرے لیے شادمانی کرے گا. یہ ہے میرا اور آپ کا باپ, جس کی محبت کیا ہے, ایکسٹراویگنٹ ہے, حد سے زیادہ ہے. اس کی محبت کی گہرائی کو ہم بالکل جانچ نہیں سکتے. شاید آج زندگی کی ایسی جگہوں پر جو کہ دور کی جگہ ہیں اور وہاں پہ ہم نہیں چاہتے کہ باپ ہمیں دیکھ سکے, لیکن وہ تو سب کچھ دیکھتا ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو آج اس سٹوری سے, اس تمثیل سے میرے اور آپ کے لیے لیسن یہی ہے کہ ہم اس کے حضور, اگر کوئی زندگی میں ایسی بات, کوئی ایکسکیوز نہ بنائیں, کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے. وہ ہمارے گناہوں کو کیا کرتا ہے, اتنی دور پھینک دیتا ہے کہ جیسے پورب سے پچھم
دور ہے. ابھی تک آئی ڈونٹ تھنک سو پتہ نہیں کتنے ہزار سال لگیں کہ پورب سے پچھم ٹریول کرنے کے لیے. کتنے ہزار سال پورب سے پچھم ٹریول کرنے کے لیے. وہ اتنی دور پھینک دیتا ہے. وہ ہمارے گناہوں کو حساب میں نہیں لاتا. اگرچہ تیرے گناہ کرمزی رنگ کے بھی ہوں تب بھی وہ کیا ہو جائیں گے؟ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے. اور یہ سب کچھ خدا باپ کی محبت کی وجہ سے ہے. آئیں اپنے سر کو جھکائیں گے اور ہم دعا کریں گے. تھینک یو جیسس، ہاللیلویہ. اے بزرگ زندہ پاک آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری حد سے زیادہ محبت کے لیے. یقیناً خداوند تو جو محبت اور طرز سے بھرا ہوا خدا ہے، تو کبھی بھی ہم سے دور نہیں ہوتا ہے. تو کبھی بھی ہمیں خداوند تنہا نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ خدا مصیبت میں خداوند تمہارا مستعد مددگار ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے. خداوند تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیری زندگی بخش کلام کے لیے. خداوند یہ کلام کا بیج جو بویا گیا ہے، خداوند تو فضل دے کہ خداوند اس کلام کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارے. اور خداوند تجھے پہچانے کہ خداوند کیسا تو پیار کرنے والا باپ ہے، جو ہمیں ہمیشہ معاف کرتا ہے اور اپنے پاس دوبارہ سے ہمیں وہ اختیار، وہ عظمت ہمیں واپس کرتا ہے جس کو ہم کھو بیٹھتے ہیں. یقیناً خداوند تو ریسٹوریشن کا خدا ہے. آج میں دعا کرتا ہوں یہاں پہ جتنے لوگ جو خداوند ایسی حالت میں ہیں، جو خداوند ریسٹوریشن کے لیے خداوند آ جائے ہیں، جو خداوند کھو گئے ہیں، خداوند ان کو بحال کر، کیونکہ خداوند تو بحالی کا خدا ہے. ہم جانتے نہیں یہ زور سے یا توانائی سے، بلکہ خداوند تیرے روح سے ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ پہاڑ جو ہے یہ میدان ہو سکتا ہے. شاید وہ اپنی زندگی میں خداوند یہ باتیں لے کے بیٹھے کہ ہم کیسے تیرے پاس آئیں، ہم نے تجھے رنجیدہ کیا ہے. لیکن باپ تو شفیق ہے، تو ہماری خطاؤں کو حساب میں نہیں لاتا، بلکہ خدا تو اپنے بیٹے لہو کے یسوع کے لہو سے خدا انہیں سب کو پاک اور صاف کر دیتا ہے. تو میں محنت کرتا ہوں کہ خدا اگر کوئی زندگی یہاں پہ ایسی ہے جو خدا تجھ سے دور ہے، محنت کرتا ہوں کہ اس کو بحال کر اور اپنے جلال میں، اپنے عرفان میں بڑھنے کا فضل دے. یسوع کے نام میں